مولانا صاحب، آپ اتحادی ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شکوے ہیں تو آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اتحادوں کی جو ہنڈیا ہے اس کو بیچ چوراہے کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ یہ باتیں تو کسی پرسنل میٹنگ میں بھی کی جا سکتی تھیں، ڈائریکٹلی پیغام بھی دیا جا سکتا تھا نواز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو۔ کل پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کی بات بجا ہے، لیکن اگر پس منظر میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ جی، یہ 1 سالہ حکومت جب بنی اور اس سے پہلے 4 سالہ جب تحریک چلی تو یہ دونوں جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے کردار کی وجہ سے ہم آج یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس طرح زبان نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 سالہ حکومت جب بنا تو اس حکومت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگلا جب ہم ایک حکومت بنائیں گے الیکشن کے بعد، جو اگلے حالات آئیں گے ہم مل کے چلیں گے، اور یہ حکومت تو حکومت کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ حکومت پاکستان کو بچانے کے لیے تھی۔ لیکن اصل حکومت جو آنے والے وقت ہے، ہمارا کمٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اس وقت سارے مشاورت سے اور اسی طرح اتفاق و اتحاد سے اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آگے جائیں گے اور ایک نیا حکومت پاکستان کو دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام سکون کا سانس لے لیں۔ لیکن اب کی جو دبئی کا میٹنگ ہو گیا تو اس سے پہلے بھی ہمارے خدشات تھے، ہم قیادت کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس حکومت چلانے کے دوران بھی خاص کر بلوچستان کے بہت زیادہ خدشات تھے، اور خاص کر فلڈ کے حوالے سے ہمارے جو خدشات تھے، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، اور کچھ اس طرح مسائل تھے کہ حکومتی سطح پہ بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تھا۔ لیکن قیادت اس پہ صبر کرتا آج بات یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے قائد کو انہوں نے کر کے اور آئندہ کے لیے جو نگران حکومت ہے یا آئندہ حکومتی معاملات ہے یا انتخابی حالات ہے، تو اس پہ وہاں دبئی میں 2 خاندانوں کے وہاں میٹنگ ہوئی، 2 خاندانوں نے وہاں سارے اس پہ اجلاس کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام ہمارے پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن آج مولانا صاحب نے تو اعلان کر دیا، اور ہم کارکن، ہم عوام اپنی قیادت کو اعتماد دے دیتے ہیں کہ اس سے گلہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہمیں معلوم تھے، اور ہم نے کئی میٹنگوں میں ان 2 خاندانوں کے بے وفائی، ان 2 خاندانوں کے ملک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ لیکن دیر آیت درست آیت ہے، جب میرے قائد نے اعلان کر دیا کہ یہ میٹنگ دبئی والا میٹنگ یہ نہ پاکستان کا اور نہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے حالات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے میں ہمارا اس طرح آسانی سے ہمارے حکومتیں بنیں گے، ہمارے منصوبے پالو ہو جائیں گے، ہم اگر جمعیت کو نظر انداز کر کے طبی ہو جائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہٹانا بھی جمعیت کے بغیر آپ لوگوں نے کر سکا، جیسے کہ ابھی نیا حکومت بنا ہوا ہے، ان حالات کو بھی آپ نے جمعیت کے بغیر انشاءاللہ العزیز اکیلے قطع کلامی معاف، یہ دھرنا آپ نے دیا، اس سے پہلے بھی مولانا نے دھرنا دیا، جس کے بعد اس دھرنے کی فیض تھا کہ جناب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی، معاملات کافی آپ کے اور مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے بہتر ہو گئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب یہ دبئی کی میٹنگ ہوئی تو مولانا کو اور جمعیت کو نظر انداز کرنے کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مذہبی آپ کا تشخص ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ یا مغرب ناراض ہو جائے گا اگر مولانا کو اس میں بٹھایا گیا تو؟ یہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں اس طرح بات کی، لیکن ہم اپنے اس طرح معاملات پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہم کسی سے یہ گلہ کرتے بھیک مانگتے کہ میرے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز جمعیت اپنے فیصلے کریں گے، پھر اس کے بعد یہ لوگ محنتیں کر کے اور پھر آپ کے پاس جب آ جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے، کیونکہ
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو جماعتوں کے اندر جی کوئی اتنی ہمت بھی ہے کہ وہ ایک ریلی بھی نکالے. اچھا لیکن پام بننے والے بھی ہم ہے, جی پاکستان چلانے والے بھی ہم ہے, اور پاکستان کو دشمنوں کو ہٹانے والی بھی ہم ہے. جی جی اور انشاءاللہ آگے جا کر کے پاکستان کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے, ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. اچھا مولانا, آج مولانا کی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو رہی ہے, تو کیا ایجنڈا ہے اس ملاقات کا؟ آپ کو بتایا ہوگا کہ میں ملنے جا رہا ہوں, تو آپ اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں اور راضی کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے قبل از وقت؟ حکومت چھوڑ دینے یا نہ دینے ہم ڈرامے نہیں کرتے, کیونکہ حکومت تو 13 اگست پہ اسمبلی کی مدت پورا ہو جائے گی اور ویسے خود بخود ختم ہو جائے گی. اس درمیان میں ہم کوئی ڈرامہ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت نہ حکومت چھوڑنے کے, ہم سنجیدہ سیاسی لوگ ہیں. صحیح. اور مولانا صاحب نے اگر وزیر اعظم سے ملاقات کی بھی ہو, مجھے پتہ نہیں کیونکہ میں کوئٹہ میں ہوں, اور ہمارا مرکزی عملے کا اجلاس 16 تاریخ کو ہے, تو اس میں ہم اپنا رائے بھی دے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے قیادت کو یہی مشورہ دیں گے کہ ہم پہلے آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی موقع پہ ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے اور نہ دینا چاہتے, اور وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل سیاسی قوت تو یہ ہے. اچھا لیکن یہ دوسرے کے کندھوں پہ اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں اور اپنا وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم اصلی سیاسی قوت ہے. بے شک شہباز شریف صاحب نے اگر ملاقات مولانا صاحب سے کی ہے تو بے شک کر لے ملاقات, کیونکہ سیاست میں اس طرح دروازے بھی بند نہیں ہوتے جیسے کہ عمران خان نے بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ بس میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں فرشتہ ہوں اور میرے. لیکن سیاست میں ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ ہم ان کے. اچھا مولانا, اس کا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن یقینی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ الیکشن میں جانے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے اب حکومتی پالیسیز اور حکومتی اتحاد کو روایتی طور پہ جیسے ہوتا ہے اس کو خیر بات کہہ رہے ہیں, اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ یہ بات آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا, دنیا نے بھی دیکھا کہ دبئی کی 3-4 روز میٹنگ چل رہی تھی اور انہی حالات پہ چل رہی تھی. یہ سارے حالات آج سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اگر ہم ویسے اٹھ جاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ حکومت اور اتحادی اور ہمارے ساتھ اور ہم دنیا کے سامنے کچھ نہیں دکھا سکتا تھا تو پھر ٹھیک ہوتا تھا. لیکن جب دنیا نے دیکھ لیا اور اگر اس کے بعد بھی ہم اپنا تحفظات کا دنیا کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے ان کو مسترد نہ کر لے تو پھر عوام ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی جب اتنی واضح انہوں نے وہاں میاں نواز شریف صاحب وہاں سے آیا لندن سے, اور میاں آصف علی زرداری صاحب یہاں سے گیا, اور ان کے اپنے سارے خاندان بھی ان کے ساتھ چلے گئے, اور اسی سیاسی معاملات پہ تم لوگوں نے کیوں اس وقت نہیں بول رہا تھا؟ ابھی جب آپ لوگ ان کے ساتھ انہوں نے یہ ہاتھ کر دیا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں. تو ہم کیوں پہلے سے اپنا ان کے تحفظات پاکستانی عوام کے سامنے رکھ لیتے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں.